بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی آپ سب کا بہت شکریہ. اعجاز الحق صاحب, عامر صاحب, آپ سب لوگ جو یہاں آئے. میں جب کراچی آ رہی تھی میری اعجاز صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ میں نے ضرور آنا ہے. مجھے یاد ہے جب میں لاسٹ ٹائم یہاں آئی تھی آپ سب سے ملاقات ہوئی تھی. بیچ میں تھوڑا سا گیپ رہا کیونکہ ایک تو اسلام آباد میں میری موجودگی ضروری تھی, اور اس کے علاوہ جس وقت میں نے آفس سنبھالا تو جو چیزیں آپ نے خود ذکر کیا وہ تھوڑا سا ریلیونٹ تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں رہی تو اسلام آباد میں, لیکن جو وعدے میں یہاں کچھ کر کے گئی تھی اور کچھ باتیں کر کے گئی تھی اس پر بھی میں کام کرتی رہی. جو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ریٹس کا مسئلہ تھا پرنٹ میڈیا کے اور الیکٹرانک میڈیا کے, اس پہ بھی میں تھوڑی سی ذرا بات کروں گی. اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی, سیفٹی اور ویلفیئر کی ہم نے بات کی تھی یہاں پہ, جو سیکیورٹی, سیفٹی اور ویلفیئر کی بات تھی, چاہے وہ ایڈیٹرز ہوں, رپورٹرز ہوں, جرنلسٹ ہوں, ان کی بات ہوئی تھی. اور پھر جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہوئی تھی وہ کوئی بھی ایسا میکینزم موجود نہیں ہے. تو ان تینوں چیزوں کے اوپر جو اس وقت کام ہے, ویلفیئر سیکیورٹی بل ڈرافٹ کی شکل اختیار کر چکا ہے, اور اس وقت وہ ایک لا فرم کے اندر ہے جو کہ ایک اس کو لیگل فریم ورک, اس میں ہم نے پریس کلب سے بھی, آپ لوگوں سے بھی اس میں کافی انپٹ لی. اس کی ابھی بھی انپٹ 15 مئی تک اس کی ڈیٹ ہے جو اس کو ایڈ کر لیا جائے گا. اور اسی طرح ٹریننگ کے اوپر جو ہم نے کافی بات کی تھی, یہاں اس وقت ٹریننگ ہو بھی رہی تھی جب میں لاسٹ ٹائم آئی تھی, تو اس ٹریننگ کو بھی ہم سینٹر فار ایکسلنس آف جرنلزم IBA کے تھرو انفارمیشن سروسز اکیڈمی کے لیول کے اوپر بھی, اور یونیورسٹیز, نیشنل اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے لیول کے اوپر بھی وہ پروگرام ہے جو ہم سائن کریں گے انشاءاللہ اسی مہینے. 3 سال کا وہ پروگرام ہے, اور اس میں یہ بھی پہلی دفعہ چیز ہونے جا رہی ہے. اس میں ظاہر ہے شروع کرتے وقت کچھ مشکلات ہوں گی, کچھ چیزیں ہوں گی, کوئی ٹیدنگ پرابلمس ہوں گے, لیکن میرے خیال میں یہ بہت ضروری تھا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی کمپلیٹلی ایک مسنگ لنک ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا. جرنلزم ایک ایسا سائنٹیفک کام ہے جس کے اندر آن دا جاب ٹریننگ اور جو ہم کوڈ آف کانڈکٹ کی بات کرتے ہیں اس کی ٹریننگ جو ہے میرے خیال میں جو گورنمنٹ ہے, جس کا مقصد یہ تھا کہ نہ صرف ریگولیشن اور پولیسنگ اور مانیٹرنگ کی بات ہو بلکہ فیسیلیٹیشن اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی بھی بات ہو. تو تیسری بات یہ ہوئی تھی وہاں جو 15% کا انکریز تھا, ظاہر ہے اس میں تھوڑی سی یہ کروں گی. مجھے کافی جگہوں سے یہ اطلاع آتی رہی اور کچھ اس طرح کی واقعات ہوئے کہ میں اپنی بات کو آگے کرتے ہوئے کسی قسم کی جی میں الفاظی استعمال نہیں کروں گی. تو اس میں جی کچھ اس طرح کی اکٹھی چیزیں ہوئیں جو رکی ہوئی تھیں منسٹری فار انفارمیشن کے لیول کے اوپر, اور میں اسلام آباد میں تھی تو میری APNS کے ساتھ بھی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی تفصیلی ملاقات ہوئی تھی. لیکن اس میں جب وہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو کچھ ایسے وہاں واقعات بھی ہو رہے تھے اور اس کے ساتھ وہ جڑ گئی چیزیں, لیکن اس میں کسی طرح بھی جو اونرشپ ہے وہ CPNE کی کسی لیول کے اوپر بھی کم نہیں ہے. اور میں نے جب میں آفس اسیوم کیا تو آنیسٹلی جب میں یہاں آئی بھی تو جو CPNE کا رول تھا اور جو جس طرح میڈیا ایوالو ہوا ہے الیکٹرانک میڈیا, تو جو ایڈیٹرز کا رول تھا وہ اب رول پلے ہو رہا ہے. ہماری پرسیپشن جو گورنمنٹ کی, اینڈ آئی ول ایڈمٹ, وہ بنتی جا رہی ہے کہ جو اینکرز ہیں اور وہ زیادہ امپورٹنس لیتے ہیں, جو میں نے خود بھی اس کو فیل کیا. اور پھر جس طرح ایک ایڈیٹوریل جو ہوتا ہے کنٹینٹ اور اس کے اوپر, اور پھر جو ایڈیٹرز ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا مسنگ لنک تھا انگیجمنٹ کا جو میں نے فیل کیا. تو اس لیول کے اوپر منسٹری فار انفارمیشن لیول کے اوپر یہ بھی جو میں کراچی آؤں تو آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس ملاقات کو زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. اور کچھ تھوڑا بہت میں بھی اعجاز صاحب کو کہہ رہی تھی کہ کیمرے کے اندر تو گفتگو ہونی چاہیے لیکن کچھ ان کیمرہ گفتگو بھی ہونی چاہیے.
کیونکہ ہم اگر اسی طرح فارملی ملتے رہیں گے تو جو دل کی بات ہے، جو اصل بات ہے، وہ تھوڑا سا اس میں گیپ رہے گا. اور اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم ذرا ڈفرینٹ طرح کی مور انٹریکٹیو میٹنگ بھی کریں گے تاکہ وہ جو ایک گیپ ہے اس کو کم کیا جائے. تیسری بات جو اے بی سی کی آپ نے کی، اے بی سی کو میں آپ لوگوں کی گفتگو سننے کے بعد مزید اس پہ بات کروں گی، لیکن بریفلی بیفور آپ لوگ، اس سے پہلے کہ آپ لوگ بات کریں، اے بی سی ایک ایسا ٹول ہے جس کو شاید یہ اس طرح لیا جا رہا ہے کیونکہ انگیجمنٹ کا لیول پھر بھی کم تھا. مجھے سی پی این ای میں خود آنا چاہیے تھا اور آپ کچھ نمائندے آئے، اعجاز صاحب وہاں آئے اور 2-3 دفعہ میٹنگ بھی ہوئی، لیکن میں اپنی پی آئی ڈی کی پوری ٹیم پی آئی او سمیت بھیجوں گی سی پی این ای، جو اس کا ایک کمپلیٹ ڈیمو تو دیں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ یہ ضرور بتائیں گے کہ اس کو کس طرح آپ لوگوں کی ان پٹ سے، کیونکہ جو آئی ٹی بیسڈ کنورژنز ہوتی ہیں وہ ایک دم نہیں ہوتی. اس کے اندر یہ مجھے احساس ہے کہ جو ریجنل ہیں، جو ایسی اخبارات ہیں جو جن کے اندر چیلنجنگ سچویشنز ویسے بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے کیا مشکلات ہیں، اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اے بی سی کو ڈیزائن کیا گیا ہے. اور اے بی سی جو امپلیمنٹ ہوگی وہ فیز وائز ہوگی. ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی چیز بن جائے گی جس کو آپ کے لیے بھی استعمال کرنا مشکل ہو اور اس چیز کا میرے لیے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ اے بی سی کا مقصد یہ ہے کہ جو کریڈیبل، اوتھینٹک، ریئل اے بی سی ہے، سرکولیشن ہے، اور جو اخبارات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ تقویت ملے، ان کو زیادہ سے زیادہ وہ مستحکم ہوں. اور جو اس طرح کی، کیونکہ میں جہاں جاتی ہوں ایک ہی بات ہوتی ہے، اخباریں اتنی زیادہ نقلی ہیں، سرکولیشن اس طرح کی ہے، یہ حقیقتیں ہیں، یہ ہر اس بحث کا حصہ ہے جو کہ میں فیس کرتی ہوں. لیکن وہ آپ لوگوں کے ذریعے جو کہ بالکل کمپلیٹلی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس طرح آپ لوگ مشورہ دیں گے. ایک دفعہ میری ٹیم یہاں آ کے آپ لوگوں کو ڈیمو دے گی، اس کے بعد وہ سافٹ ویئر آپ لوگوں کے حوالے کر دیا جائے گا. اس کو جس طرح آپ لوگ استعمال کرنا چاہیں، جس فیز 1 میں کیا کرنا چاہیں، فیز 2 میں کیا کرنا چاہیں، اور پھر لانگر ٹرم میں کیا کرنا چاہیں، وہ سب آپ لوگوں کی ان پٹ کے ذریعے ہوگا. تو ایسی کوئی چیز مت سمجھیے گا کہ یہ، کیونکہ یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ میں بہت پیسہ ہم لوگ خرچ کرتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے، ایڈورٹیزمنٹ، اور یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں جو ایڈورٹیزمنٹ کروں اس کی ریچ کیا ہے، اس کا آڈینس کیا ہے. اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو سرکولیشن ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کو کیا جاتا ہے. وہ ہر کنٹری کے لیے مختلف ریالٹی ہو سکتی ہے، اس کو ڈفرینٹ طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد سے اس لیول پہ آئے گا. اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ان دا لانگ رن، شاید اس وقت وہ زیادہ ایڈمنسٹریٹولی اریٹیٹنگ لگے، لیکن ان دا لانگ رن میرا خیال ہے جو اخبارات ہیں اس کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہوگا. اور خاص طور پہ جو میں نے پہلے کہا کہ میرا باعث ہمیشہ پرنٹ میڈیا ہے، اور میں یہ آفیشلی بھی کہتی ہوں، اور جو میں نے آفس اسیوم کرنے کے بعد فوکس بھی کیا، اور جو پی آئی ڈی لیول کے اوپر بھی جو پرنٹ میڈیا کا ایڈیٹوریل مانیٹرنگ یا نیوز مانیٹرنگ ہے، کیونکہ اخبار کا تعلق خبر سے ہے، اور خبر جو ہے، اور پھر جو ایڈیٹرز، کیونکہ 2 باڈیز ہیں، اور ایک باڈیز کا شاید میرے ساتھ رابطہ زیادہ رہتا ہو کیونکہ وہ کلیئرنسز کے اندر، اور وہ جو ایک حکومتی سطح کے اوپر ایک جو اونرز ہیں ان کا جو تعلق ہے پی آئی ڈی یا منسٹری کے ساتھ، وہ رابطہ زیادہ ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں جو زیادہ گہرا تعلق ہے وہ ایڈیٹرز کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہی اسپرٹ ہے. اور تھوڑا سا جیسے میں نے پہلے کہا کہ پچھلے 4 مہینے میرے اسلام آباد میں ہونا ضروری تھا، لیکن انشاءاللہ جو آئندہ یہ جو ماہ ہے اور آنے والا جو وقت ہے جتنا، اس میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ جو انگیجمنٹ ہے اس کو میں ضرور بڑھاؤں گی، چاہے میں انڈیویجولی آپ لوگوں کے ساتھ ملوں یا ایچ سی پی این ای لیول اس کراچی میں آ کے ملوں. تو یہ اے بی سی کے متعلق یہ بات ہے. اور اگلے ہی ہفتے میرے خیال میں سلیم صاحب کو میں کہوں گی کہ وہ آئیں، اور آپ لوگوں کو چاہے آپ چھوٹے چھوٹے گروپس میں ڈیمو لے لیں، بڑا ڈیمو لے لیں، وہ اعجاز صاحب جو ہیں وہ بتا دیں گے. اینڈ آپ کو اس میں کوئی کسی قسم کی بھی انسیکیورٹی، کسی قسم کا ابہام جو ہے وہ میرے خیال میں اس میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے، اور آپ کی مدد سے میں اس کو امپلیمنٹ کروں گی. اس کے بعد جی آپ نے بات کی ڈان لیکس کی، اور میرے خیال میں جتنا ڈان لیکس کے اوپر انالیسز ہوا ہے، اور ابھی اس وقت بھی جو پالیٹکس کی جا رہی ہے، اور
ابھی میں سمجھتی ہوں کہ ابھی نوٹیفیکیشن جو انٹیریئر منسٹری کرے گی انشاءاللہ کل یا پرسوں تک، جو ان کو پرائم منسٹر نے کہا ہے. آج بھی چودھری نثار علی خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، تو جتنی اپریہینشنز ہیں کہ اس رپورٹ میں کیا ہے وہ اس نوٹیفیکیشن میں جب وہ ریکمینڈ کرے گی انٹیریئر منسٹری اس میں آئے گا. لیکن مجھے بھی جب پرائم منسٹر آفس کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس میں جب APNS کو وہ جو لکھا ہوا ہے، تو میں ابھی تک اس میں ڈیٹیل میں جائے بغیر، کیونکہ میں بھی نوٹیفیکیشن کا انتظار کر رہی ہوں، اس میں زیادہ بہتر طریقے سے کھل کر وہ تجویز آئے گی جب وہ انٹیریئر منسٹری نوٹیفائی کرے گی. تو اس میں جہاں تک میری سمجھ ہے، آپ لوگ اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ APNS کا تعلق جو ہے وہ اخبارات کے اونرز کے ساتھ ہے، اور جو ایکشن ہے یا جو کسی قسم کا بھی جو سجیسٹ کیا جائے گا اس میں ابھی تو اس نوٹیفیکیشن میں جو پرائم منسٹر آفس کا ہے اس میں صرف یہی ہے کہ APNS کو دے دیا جائے اپنے رولز کے مطابق اور جو بھی چیز ہو. لیکن جو ڈیٹیل نوٹیفیکیشن آئے گا انٹیریئر منسٹری کی طرف سے، اس میں بہتر طریقے سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کس کا کیا رول ہے، اور پھر ہو سکتا ہے APNS کو دیا گیا اور APNS پہ CPNE کے ذریعے جو بھی آپ لوگ مل کے باڈی اس میں ڈیسائیڈ کریں وہ چیز ہو. تو قبل از وقت میرے خیال میں اس کے اوپر کامنٹ کرنا کہ اس میں کیا آ رہا ہے اور ریکمنڈیشنز کیا ہیں تھوڑا سا غیر مناسب ہوگا. لیکن دوسری جو بات ہے انسیکیورٹی کی، جو بھی عامر صاحب نے کی، ایز این ایڈیٹر آپ کتنا سیکیور فیل کریں گے یا ایز اے نیوز پیپر آپ کتنا سیکیور فیل کریں گے، تو اس میں تھوڑی سی تھن لائن یہ ہے. اس پہ بھی مزید کامنٹ کرتے ہوئے میرے خیال میں اس ڈیٹیل نوٹیفیکیشن کا انتظار کرنا چاہیے کہ کیا بیسز ہیں اور کیا کنڈیشنز ہیں اور کس طرح اس پروسیس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور اس کے بعد میں انشاءاللہ میری فل سپورٹ رہے گی، کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے، وزیر اعظم ہے، اور جتنا فریڈم آف ایکسپریشن اس وقت ہر لیول پہ آتا جا رہا ہے. لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ اتنی ہی بڑی رسپانسبلٹی بھی آتی ہے، اور جو موجودہ حالات ہیں جس میں 2013 میں حکومت سنبھالی گئی، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی. آپ نے اپنے قلم کے ذریعے اس کو بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ ایک نیشنل انٹرسٹ آپ نے بات کی، لیکن کچھ نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں جس کے اندر رسپانسبلٹی کی فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی کچھ ایسے واقعات ہوئے چینلز کے ساتھ ہی یہ وہ، لیکن اس میں بلیٹنٹ ایکسپلائٹیشن آف فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جس کو میں ضرور کہوں گی. اور پیمرا لیول کے اوپر بھی اس کو دیکھا گیا. ذاتیات کے اوپر میرے خیال میں کوئی فریڈم جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی بھی واقعے کو رپورٹ ضرور کریں لیکن اس واقعے کو تخلیق نہ کریں. آج کل پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے، میں خود بھی مجھے محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے گھر میں بھی بچے ہوتے ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، تو وہ جو تھوڑی سی ایک ڈیفینیشن ہے، ایک سینسٹیو لائن ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں پچھلے 3.5-4 سال میں اس کو بھی پس پش ڈال کے جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو سپورٹ کیا گیا ہے. اور کچھ جگہ کے اوپر، اور فریڈم آف ایکسپریشن بھی بڑا ریلیٹیو ہے. میرے لیے فریڈم آف ایکسپریشن کچھ اور ہوگا، آپ لوگوں کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن کچھ اور ہوگا. جو کسی کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں اس کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن اس کی لمٹ ہے کہ وہ اس کے رائٹس کو وہ کر رہا ہے. تو یہ بڑا ریلیٹیو ٹرم ہے، اور انشاءاللہ جس طرح باقی ادارے پاکستان کے اندر مستحکم ہو رہے ہیں، ایوالو ہو رہے ہیں جمہوریت کے ساتھ ساتھ، جو اخبارات تعلق رہا ہے جمہوریت کے ساتھ، اس کو میں نے بہت بچپن سے دیکھا ہے. میرا گھر ایک سیاسی گھرانہ تھا، اور اخبارات کے جو آج کل بڑے بڑے جو اونرز بھی ہیں، ایڈیٹرز بھی ہیں، ان سب کے ساتھ ہمارا بہت گہرا تعلق ہے. تو میں نے اس میڈیم کو بھی ایوالو ہوتے دیکھا ہے. لیکن ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو پرنٹ میڈیا ہے اس کی جو رسپانسبلٹی کا فیکٹر ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ وہ رسپانسبلٹی ہے، وہ بہت ہی زیادہ اس میں بہت فرق جو ہے وہ بہت بظاہر بہت ہی آبویس ہے. اور کیونکہ الیکٹرانک میڈیا بھی رسپانسبلٹی کی طرف جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ایوالو ہو رہا ہے ہر انسٹیٹیوشن کی طرح. اور انشاءاللہ جو ابھی آپ دیکھیں 3.5-4 سال میں بھی ایسی سینسیشنل نیوز جو خبر ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ بھی کم ہو گئی ہے. اب لوگ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ اس قسم کی جو سنسنی خیز
خبر ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور بعد میں وہ خبر جھوٹ نکلے تو وہ اور بھی زیادہ شرمندگی کا باعث ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور انڈیکیٹر بھی ہے ملک کے اندر کہ انٹرٹینمنٹ چینلز کی جو ریٹنگ ہے اور جو ویورشپ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ بھی بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ جو ویور ہے اس کی ڈیمانڈ بھی، جو اس طرح کی سینسیشن ہے جس میں شام 7 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک کچھ چینلز کے اوپر پاکستان بالکل اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ختم ہوتے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور صبح جب اٹھتے ہیں تو کچھ اخبار کے ذریعے سانس ملتا ہے پاکستان کو کہ نہیں ابھی امید باقی ہے اور اللہ بہتری کرے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں یہ جو طاقت ہے اور یہ جو بیلنس ہے، توازن ضرور برقرار رہنا چاہیے، اور بے شک ڈومینیٹ نہ کرے، اور تنقید ضرور ہونی چاہیے، لیکن وہ تنقید جو مثبت ہو، وہ تنقید جو بہتری لائے، وہ تنقید ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی بات سے پہلے، اور میں بعد میں کنکلوڈ بھی کر دوں گی، لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ اگر کچھ وجوہات کی وجہ سے، کیونکہ اسلام آباد میں مصروفیت آج کل کافی زیادہ ہے، تو اگر وہ تعلق اور اس میں گیپ آئے انگیجمنٹ میں آپ کے، تو لیکن پھر بھی مجھے اپروچ کرنے کے لیے آپ لوگ ڈائریکٹلی اپروچ کر سکتے ہیں میرے آفس کو، کوئی تجویز ہو، کوئی بات ہو، کوئی فیسیلیٹیشن۔ سلیم صاحب کو بھی میں نے یہی کہا، راؤ صاحب، میں ابھی تک سلیم صاحب کو کبھی کبھی راؤ صاحب کہہ دیتی ہوں، میں پچھلے 2 دن سے کراچی میں ہوں، میں نے یہی سوچا جی، تو ظاہر ہے راؤ صاحب کا ایک آپ لوگوں کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق تھا، اور انہوں نے بڑا ہی بخوبی اپنا پروفیشن بھی، اپنی ذمہ داری بھی نبھائی، اور لیکن میں نے سلیم صاحب کو یہ کہا ہے کہ بالکل جو فیسیلیٹیشن کا رول ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول کے اوپر ہو، وہ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ کو ان کا اپنا ایکسپیرینس، تجربہ، ان کی اپنی شخصیت اس قسم کی ہے کہ جو بالکل فیسیلیٹیشن والی ہی ہے۔ آخر میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گی۔ اس وقت جس وجہ سے میں کراچی آئی تھی، پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستان کی فلمز پالیسی کو بنایا جا رہا ہے، اور جب میں نے آفس سنبھالا تو جو بہت سے لوگوں نے مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کی جن کا پیشن ابھی تک ادب، نیشنل ہیریٹیج، لٹریچر، اپنی زبان، ثقافت، ورثے کے ساتھ جڑا ہے، تو انہوں نے مجھے کافی اپروچ کیا۔ اور پھر اگر آپ ایک نیریٹو دیکھیں کہ ہم بہت قربانیاں ہیں افواج پاکستان کی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، جتنے ملٹری آپریشنز ہوئے، پاکستان کی عوام کی بہت قربانیاں ہیں، پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کا پاکستان میں اس کے ذریعے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اسٹریٹجکلی بہت اہم رول پلے کرتی ہیں، جتنے ہم نے اسٹریٹجک انٹرونشنز کی، دہشت گردوں کے نیٹ ورکس توڑنے کی بات ہو، یا جوائنٹ انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات ہو، ڈفرینٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، سیکیورٹی ایجنسیز کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کاؤنٹر نیریٹو کی بہت ضرورت ہے۔ اور اگر آپ 1960، 70، 80 کا پاکستان دیکھیں تو وہ پاکستان بابرہ شریف، وحید مراد، اور ہماری جو فلمیں، ہماری جو آرٹسٹ تھے، ہمارا جو نیشنل ہیریٹیج تھا، ہمارا جو کلچر ہے، اس ثقافت کے ساتھ پاکستان کی پہچان جڑی ہوئی تھی۔ اور اگر آپ 80 کے بعد کا پاکستان دیکھیں اور آج تک کا دیکھیں تو پاکستان جو ہے گوگل پہ ڈال لیں تو وہ صرف دہشت گردی، طالبان، آج اتنے یہاں مار دیے گئے، آج اتنے وہاں، لیکن جو ہمارے بچے ہیں، جو ہماری نوجوان نسل ہے، وہ ایک ڈس ایلیوژن کا شکار ہے۔ اور اس وقت جہاں پچھلے 4 سال میں بہت بہتری آئی ہے دہشت گردی کے واقعات کے اندر، تو یہ وقت اتنا صحیح ہے کہ اس کاؤنٹر نیریٹو کو دوبارہ سے اجاگر کیا جائے، اور جو فلم پالیسی بن رہی ہے اس کا مقصد بھی صرف پاکستان کا پازیٹیو امیج، پاکستان کا جو ہماری نیشنل ہیریٹیج ہے، ہمارا جو ورثہ ہے، ثقافت ہے، ہمارا جو کلچر ہے، اور ایک پیسفل میسج کہ ہم پیس لونگ کنٹری ہیں، پیس لونگ لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں، وہ بہت ضروری ہے۔ اور وہ صرف پہلے تو وہ پاکستان کے اندر بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کی اونرشپ پہلے آپ سب کے ذریعے اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ذریعے پاکستان کے اندر بہت ضروری ہے۔ اگر اخبار میں کوئی خبر چھپتی ہے کہ آج اتنے دہشت گرد مارے گئے، تو پاکستان کے اندر تو ظاہر ہے اس سے بڑا سکون ملتا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے، اور جو بہت سی کاوشیں ایسی ہیں، اسٹریٹجک انٹرونشنز، آپریشنز، رد الفساد اس وقت کامیابی سے جاری ہے، لیکن جب وہی خبر باہر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی پرسیپشن کمپلیٹلی فرق ہو جاتی ہے۔
تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس خبر کو کس طرح، لیکن اس کے کاؤنٹر نیریٹو کو فلم کے میڈیم کے ذریعے اجاگر کرنا، اور ہمارے بچوں کو پاکستان کے علاوہ ساری ثقافتوں کا بھی پتہ ہے، تمام نیشنل باقی ملکوں کی نیشنل ہیریٹیج کا بھی پتہ ہے، ایسے تمام لینڈ مارکس جو کہ بگ بین ہو یا وہ ٹوپ کپی پیلس ہو یا بار کے، لیکن اپنے ملک کا گھنٹہ گھر اور بھاولپور پیلس کا کچھ کسی کو پتہ نہیں۔ بچے مزار قائد پہ بہت کم گئے ہیں، ویسٹرنائزڈ ایجوکیشن جو اسکولوں میں ہے اس کی وجہ سے بھی کافی جو چیزیں ہیں، لیکن نصاب کے اندر اور فلموں کے ذریعے اس کاؤنٹر نیریٹو کو بنایا جا سکتا ہے، اور دوبارہ سے ایک جو مائنڈ سیٹ کو آلٹر کرنے کا انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ دے کر پاکستان کے اندر دوبارہ سے وہی جو ایک خوشحالی کا فیکٹر، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو پازیٹیو امیج ہے اس کے ذریعے، پھر جو ہمارا نیشنل ہیریٹیج ہے، میں نے کل یہی کہا کہ اس فلم پالیسی کے ذریعے تمام نیشنل ہیریٹیج کو کھول دینا چاہیے تاکہ وہاں فلمیں بنیں، بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارا، اور وہ ایک جو ہم جب بڑے ہو رہے تھے اور جو ہمارے اندر ایک نیشنل پرائڈ تھی، وہ آج کے بچوں میں اس کی کمی ہے۔ تو یہ جو مقصد ہے اس فلم پالیسی کا وہ صرف یہی ہے، اور فلم انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، جو بچے فلم میکنگ کرنا چاہتے ہیں، جو اس طرح کی چیزوں کو ایشوز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیشن ملے۔ تو یہ اس کا مقصد تھا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس کاؤنٹر نیریٹو کو جو کہ فلموں کے ذریعے شروع کیا جا رہا ہے انشاءاللہ، اس کو آپ لوگ بھی اپنے قلم کے ذریعے لوگوں کو آگاہی دیں، تاکہ معاشرے کے اندر سے اس کاؤنٹر نیریٹو کی ایک آئیڈیولوجیکل فرنٹس کے اوپر ایک بحث چننی چاہیے، ایک ڈائلاگ سٹارٹ ہونا چاہیے، تاکہ جو باقی آپریشنز ہیں اس کے ساتھ اس کی ویلیو ایڈیشن ہو کر ایک ایسا مثبت نیریٹو بنے جس سے صرف بہتری آئے، اور پاکستان کا جو ایک پاکستان کے اندر قومی تشخص اور ایک پاکستان کے باہر پازیٹیو امیج کو پروموٹ ہو۔ بہت شکریہ، کچھ بات رہ گئی ہوگی تو میں آپ لوگوں کے بعد اس کو پورا کروں گی۔ سر میں ایک تو یہ کہ بہت شکریہ منسٹر صاحب نے بہت تفصیل سے گورنمنٹ کا پرسپیکٹو بیان کیا، ہم کوشچن آنسر کے سیشن کی طرف جائیں گے، اور میں چاہوں گا کہ ہمیشہ کوشچن آنسر کے سیشن میں کافی بھگدڑ بن جائے گی، تو اگر ہم صرف ایک ایک کر کے سوال کریں گے تو سب کا نمبر بھی آئے گا، منسٹر صاحب یہیں موجود ہیں، سب کا جواب بھی دیں گے۔ پھر پروفیسر صاحب ہم شروع کرتے ہیں، ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی باتوں سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی چینل ہم دیکھیں تو بالکل لگتا ہے کہ پاکستان ختم ہو چکا ہے، ڈوب رہا ہے اور بڑی آگ لگ گئی ہے، لیکن کچھ چینل ایسے بھی ہیں جس کو جب ہم دیکھیں تو لگتا ہے پاکستان اس کا بہت اچھا ہے۔ تو میرا خیال میں ہمیں دونوں ایکسٹریم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات میں تھوڑی سی آپ کو صرف یاد کرا دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی، آپ نے اس کو بہت شکریہ کہ جو ہمارے ریٹس میڈیا انڈسٹری کے، پرنٹ میڈیا انڈسٹری کے بڑھ رہے ہیں، اس میں ہماری سسٹر تنظیم APMS کی بھی بڑی کوششیں ہیں، CPME نے بھی آپ کو رکھا، اس میں صرف ایک گنجائش ہے جو میں آج اس لیے بول رہا ہوں تاکہ ریکارڈ کا ایسا ہے کہ ہم نے اس کو 25% اضافے کی گزارش کی تھی، جس کا 15% ہو چکا، اور ہم امید کرتے ہیں بقیہ 10% بھی جلد تک دیا جائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حکومت کی کوششیں بالکل ہونی چاہیے، میڈیا پہ بھی ہونی چاہیے تمام چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن ہم نئی چیزیں جب کریں گے وہ تو انشاءاللہ کریں گے۔ گزارش ہے کہ جو چیزیں ہو چکی ہیں آپ پلیز اس کو امپلیمنٹ کرانے کی، اور سلیم صاحب بھی چونکہ ابھی آئے ہیں تو ان کو بھی میں نوٹس میں لانا چاہوں گا کہ فروری 3 کو ایک لیٹر جاری ہوا تھا سرکولر نوٹیفیکیشن PIB کی طرف سے، جس میں یہ طے ہوا تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ نوٹیفیکیشن کو ریکارڈ میں آپ کے بھی ہوگا، ہم بھی آپ کو پرووائڈ کر دیں گے کہ فرام ناؤ آنورڈس جتنے بھی پرنٹ میڈیا انڈسٹری کے ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے آپ کو بلز آتے ہیں اس میں اخبارات کے بل ساتھ منسلک ہوا کریں گے۔ اس سے جو یہ میل پریکٹس چل رہی ہے میڈیا انڈسٹری میں، اور اخبارات کے جو ارننگ ہے وہ بہت بری طرح افیکٹ ہو رہی ہے، اسپیشلی میڈیم سائز اور چھوٹے اخبارات کی، جو بھرپور طریقے سے ساری ایجنسیوں اور کچھ مافیا کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور ہم اس فیصلے کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کی امپلیمنٹیشن اب تک نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے جو بھی اس میں قوت درکار ہو وہ قوت آپ اس میں لگائیں۔
गुजारिश दोस्तों में गुजारिश है कि मुझे अगर आप बताते जाएं तो हम क्वेश्चन करेंगे। वैसे साहब आप क्वेश्चन करें, कुछ सीनियर लोग हैं, इम्तियाज साहब हैं, सरसार हैं, सब सवाल नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ इतना देना चाहता हूँ कि यहाँ इस मीटिंग में भी APNS की स्टैंडिंग कमेटी के बहुत से लोग मौजूद हैं। 2 तारीख को इसी महीने की लाहौर में एक मीटिंग हुई थी जिसके एजेंडे पर डॉन लेक्स नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ वो बात हुई। लेकिन अफसोस ये हुआ कि APNS को कोई इतना नहीं दिए, कोई बाज़ाब्ता न खत था न कोई इतना दी। उसके बावजूद वहाँ बात हुई और फिर यही वजह हुई कि उसे मौखर कर दिया गया। तो दुनिया जहाँ में तो उसकी खबर हुई, अखबारात में भी आया, TV पे भी आया कि APNS से रिव्यू किया गया, लेकिन बाज़ाब्ता रिव्यू नहीं किया। तो ऐसा क्यों हुआ, ये ज़रा उसकी या तो उसको APNS को रिव्यू कर लिया जाए। मैं सिर्फ ये इतना देना चाहता हूँ कि APNS को रिव्यू नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल में APNS की आपको इन्फॉर्म भी कर चुकी होगी। इसके ऊपर जी मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अभी जो APNS का प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो नोटिफिकेशन है, जिसको वजारत जो इंटीरियर है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो नोटिफिकेशन सिर्फ हदायत है मिनिस्ट्री फॉर इंटीरियर को कि इसको फर्दर इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं जिसको ज़ाहिर है उसके इंटीरियर के नोटिफिकेशन में वो होंगी तफसील के साथ, उसमें जब उसको नोटिफाई किया जाएगा तो फॉर्मली APNS को, मुझे APNS से भी इतला आ चुकी है, लेकिन APNS को उसके अंदर फॉर्मली लिखा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से और फिर उस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा। अनवर सादी साहब, आप कोई सवाल करना? बहुत शुक्रिया जी, वेलकम। और खुशी की बात यह है कि एक इंसान दोस्त और किताब दोस्त और आलिम भी आपके साथ है बेग साहब। सियासी सवालात इम्तियाज़ आलम के लिए मैं छोड़ता हूँ और एक मसला बयान करता हूँ। जो एक हमारे अखबारात में एक मजलूम तबका है और वो मीडियम साइज के अखबारात हैं और जिनकी सर्कुलेशन 10,000 से ऊपर हो और जिनका टर्नओवर 10 से 20 करोड़ होता है और उनके अखराजात तमाम बड़े अखबारों को बराबर होते हैं, तमाम लवाजमात कर रहे होते हैं और वो रीजनल भी कहलाते हैं। तो ना नीचे डमियों में शामिल हैं और न ऊपर वालों में शामिल हैं और उनके लिए जो कोटा है रीजनल तो हमेशा जो है उसकी नफ़ी की जाती है और उनको महरूम रखा जाता है और ABC में भी उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है। और एक मिसाल मैं आपको पेश करूं कि 1 साल पहले वो दरख्वास्त दी थी तो उन्होंने अभी तक 800 पेपर लिए हैं और 1.5 लाख से काम ले रहे हैं और पता नहीं इसकी क्या वजह है। तो इस सिलसिले में आपसे गुजारिश है, वैसे तो हम 10-20 मिनिस्टरों को पहले भी बता चुके हैं, आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की, तो आपसे ये तवक्को है कि ऐसा नहीं होगा। इम्तियाज साहब आप तरह एक दो सवाल साथ लेते हैं तो हाँ जी, जल्दी हो जाए। 3-4 लेते हैं। मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ बने। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ सेट करे क्राइटेरिया, टर्म, पैरामीटर फॉर द मीडिया इन कंसल्टेशन मीडिया। परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर एक अखबार 100 कापी निकालता है सक्खर में और वो वहाँ सिर्फ उसको प्रमोट कर रहा है तो उसे पैटर्नाइज करना चाहिए। अगर एक अखबार उसकी सर्कुलेशन 5,000 है, वो गुड गवर्नेंस को प्रमोट कर रहा है, ह्यूमन राइट्स को सिविल राइट्स को प्रमोट कर रहा है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कर रहा है, उसे किसी रहती है। हमारे मुल्क में ये सो कॉल्ड कौमी अखबार और कौमी प्रेस और रीजनल प्रेस की जो है दुनिया भर में मीडिया लोकल होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स है, वाशिंगटन पोस्ट है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन की वो गलत। ABC कभी हल नहीं होगा अगर आप 3 सिफर लगा दें उसके अंदर तो शायद मसला हल हो जाए। All are having training with the team. दूसरी बात यह है मैं कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ बहुत जोर दूंगा, इसलिए जोर दूंगा कि ये जो है पनामा लीक्स डॉन लीक्स पे हमारा बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है। फर्स्ट, हम इसे सिक्योरिटी ब्रीच नहीं समझते, ऐसी मिसयूज हो सकती है और प्लान होती है
रियासत के तमाम इदारे बल्कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को मॉनिटर करके फोन करके टिकट लगवा दें। और ऐसे हम समझते कि पाकिस्तानी मीडिया जितना आज कंट्रोल हो रहा है नादीदा पुलकों में हाथ उतना पहले कभी नहीं था। हमारा हर टॉक शो मॉनिटर्ड है, रेगुलेटेड, इसका कौन नोटिस देगा? आपने जो एपीएनएस को भेजा है हम इसे रिजेक्ट करते हैं, नॉट लाइक द ट्वीट फ्रॉम DGI कि एपीएनएस तो मार्को की तंजीम है। हाउ कैन दैट मार्को की तंजीम सिट ऑन द फ्यूचर ऑफ एडिटर एंड रिपोर्टर? वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भेजिए, लेकिन बता दो कि इसका गलत है। उस कमेटी में कोई एडिटर था, कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट था जो बताता कि भाई ब्रीच आखिर हुआ क्या है, व्हाट इज न्यूज़। आपने एक बात बड़ी अहम की है, नैरेटिव। हमारी यहाँ पे तनकीद रही है कि आप लोगों ने काउंटर नैरेटिव पे काम नहीं किया। अब आप कर रही हैं, हमारी आपको फुल सपोर्ट है। मैंने पिछले DGI से कहा था कि काउंटर नैरेटिव पे बगैर ढीले, बगैर आपकी पे रोल पे आए, मुझे बड़े शौकीन है वो हर बंदे को। हम आपकी खिदमत करने तैयार हैं, हम आपको पोएट्री देते हैं, प्लेन देते हैं, नैरेटिव देते हैं, उसका एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव का एनालिसिस करके देते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे तो काउंटर वो देते हैं। और हमने बुक सर्विसेज ऑफर और ऐसे 100-200 साहबी थे और 200-400 इंटेलेक्चुअल थे जो उन्हें ये खदमात पेश करने थे। तो एक्सेप्ट आपको भी ऑफर करते हैं बगैर पैसे, बगैर देने, बगैर PTV में नौकरी हासिल की। अब आप करने जाए, आप फिल्म की पॉलिसी पहले ही भुट्टो साहब ने बहुत सी फिल्म पॉलिसी बनाई और डेफटेक बना। आप बराए कर्म सिर्फ पॉलिसी नहीं, पाकिस्तान में फिल्म को चलाने की और बहुत कुछ करने की आप कर सकती हैं। हम कम से कम अगर ICPR हमें बना सकता है तो मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन भी बना सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि AU साहब भी बना सकते। हमें अफसोस है कि हम वेलकम करते हैं सेकंड फीमेल रहेंगे और बड़ी आर्टिकुलेट है और बड़ी सेंसिटिव और जानती भी है, लेकिन विद दिस आवर फ्रेंड राव एंड वी वांट हिम टू बी रिस्टोर्ड एंड वी मिस वेरी क्रेडिबल साइबर क्राइम लॉ इज बीइंग यूज्ड, मिसयूज्ड। साइबर क्राइम अब लॉ अब तक किसी टेररिस्ट सेक्टेरियन ग्रुप के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुआ। जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ। हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, हेट स्पीच कर्म होनी चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पीछे डंडा लेके आता है। ये अफवाह पाकिस्तान की भी की है, सलामती की भी की है, जमहूरियत की भी की है। एक बात हम मानते हैं, आखिरी बात, कि हम मीडिया का प्रिडोमिनेंट हिस्सा जमहूरियत के खिलाफ है, जमहूरियत को पढ़ के उतारना चाहता है। ये रुकना चाहिए सिलसिला। हम अपनी ताली काट रहे हैं, अपनी बुनियादें काट रहे हैं। जमहूरियत आई नहीं होगा तो प्रेस फ्रीडम नहीं होगा। हमें ये श्योर करना चाहिए बतौर एडिटर्स की बॉडी के कि हम किसी तरह जमहूरियत को, कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, इमरान खान हो, कर हो, गुजारी हो, फला हो, आप हो, कोई हो, लेकिन किसी को जमहूरियत को डीरेल हमें नहीं होने देना। हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो जुड़ा हुआ है डेमोक्रेसी से और आई कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू। इन दो को एड्रेस कर लें, फिर लेते हैं बाकी क्वेश्चन लंबे देंगे। मुझे पहला तो याद ही नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो जी रीजनल अखबार की बात हुई थी। पहला जो सवाल था उसमें पिछली दफ़ा भी जब मैं आई और मैं APNS में हूँ या CPNE में हूँ फोरम के ऊपर, तो रीजनल अखबार की आपसे पहले जो आप तो बात करते हैं बिकॉज़ आपके साथ उसका ताल्लुक़ है, लेकिन जब ABC भी बन रहा था, आप देखेंगे जब आप ABC को इस्तेमाल करेंगे उसके सॉफ्टवेयर को, तो बिल्कुल सही बात की इम्तियाज़ आलम साहब ने कि कौन से रीजन के अंदर किस अखबार की ज़्यादा अफादियत है और किस इम्पैक्ट जो है वो किस चीज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं, उसको पेट्रनाइज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके